اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام میں آج موضوع ہے قربانی، جس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے، اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جو پاکستان کو درپیش دیگر مسائل ہیں، اس میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ پولیو کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مختلف بیماریاں آئی ہیں اور ان کی ویکسینز بھی تیار ہوئیں، لوگوں کو اس سے فوائد بھی حاصل ہوئے اور لوگوں نے اس سے ظاہر چھٹکارا حاصل کیا۔ لیکن پولیو جو ایک بیماری ہے، اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی پوری دنیا میں سفر کیا، لوگوں کو متاثر کیا، لیکن ویکسینز کے استعمال سے لوگوں نے جب اس کی حقیقت کو محسوس کیا اور اس کے جو نقصانات کو محسوس کرتے ہوئے لوگوں نے اس کو استعمال کیا، تو پھر اس سے وہ ملک جو ہے سمجھ لیں صحت یاب ہو گئے وہاں کے لوگ۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2018 تک جو ہے پاکستان میں بھی یہ صورتحال رہی کہ 2018 تک جو ہے بہترین طریقے سے ویکسینز دی گئیں، پولیو کے قطرے پلائے گئے، جس کے سبب ہمارے ہاں پولیو کے جو مریض تھے بہت کم ہونے لگے تھے۔ لیکن یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 2019 جو سال ہے وہ میرے خیال ہے تاریخ میں ہمیشہ کووڈ کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا۔ کووڈ-19 کے سبب جو ہے یہ سلسلہ معطل ہوا اور متاثر ہوا، کہ یعنی کہ پولیو کے قطرے نہیں پلائے گئے، لوگوں نے ظاہر ہے کووڈ کی طرف دھیان دیا، تو جس کے سبب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2019 کے بعد 2020 میں پھر وہی شرح جو ہے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ پاکستان اور افغانستان تک یہ بیماری رہ گئی ہے، اور یہ سمجھ لیں دیگر ممالک جو ہے وہ پولیو فری کہلا رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اب اس کی وجوہات بھی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بیماری کا علاج کرانے میں ہمارے لیے شاید مزید کوئی نقصان ہو جائے۔ لوگوں کے ذہن میں جو ہے منفی نظریات اس کے حوالے سے ہیں کہ جناب پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے، نہ جانے ہماری آنے والی نسلوں میں وہ کون سی خرابی پیدا ہو جائے کہ جو منتقل ہو جائے، اس کے بعد آنے والی نسل میں اس قسم کے افکار و نظریات رکھنے والے لوگوں نے ظاہر رجسٹ کیا، نہیں پلائے قطرے، جس کے سبب یہ جو بیماری ہے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، یہ ہمارے قومی فریضہ ہے کہ ہم اسے انجام دیں، ایک دوسرے کو کنوینس کریں، کاؤنسلنگ کریں اس حوالے سے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں میں ARY کو کہ الحمدللہ 2 بوند پاکستان کے لیے، 2 بوند پاکستان کے لیے، یہ جو 2 قطرے پلائے جاتے ہیں بچوں کو، بیسیکلی بچوں کو نہیں پاکستان کو پلائے جاتے ہیں، چونکہ ہماری آنے والی نسلوں کو ہمیں سیو کرنا ہے، سیکیورڈ کرنا ہے، ہمیں آنے والی نسلوں کو اس بیماری سے بچانا ہے۔ چونکہ اگر ایک شخص ہے اور پورا ٹھیک ہے، اگر اس کے پاؤں میں خدا نخواستہ اس قسم کا کوئی پولیو کا کس حوالے سے کوئی نقص رہ جاتا ہے، تو وہ پورا فرد جو ہے اپنی فیملی کے لیے بھی اور اپنی زندگی کے لیے بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں پاکستان کو بچانا ہے، اس حوالے سے ہمیں پاکستان کی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے، ہمیں اپنے قومی فریضے کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ لوگوں کو اویئر کرنا ہے کہ یہ جو قطرے، اچھا پھر یہ ابھی کووڈ کے سبب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ آنے والے لوگ نئے لوگ ہیں، نہ جانے کس انداز میں آپ کے پاس آئیں، آپ کے گھروں پہ ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، وہ کووڈ کے سبب SOPs کو پیش نظر رکھتے ہوئے دی جا رہی ہیں۔ وہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، کورڈ ہوں گے، ماسک لگا ہوا ہوگا ان کے گلوز ہوں گے ان کے ہاتھوں میں، میڈیسن ہوگی، ظاہر قطرے ہوں گے، لیکن ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ جب اگر کوئی اس قسم کا فرد اگر کوئی نوک کرتا ہو تو لوگ یہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ واقعتاً افیکٹڈ ہے یا کووڈ اس کو ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ حفاظتی اقدامات ہیں، اور یہ وہ تمام حفاظتی اقدامات ہیں جسے پیش نظر رکھتے ہوئے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس کے حوالے سے میری آپ سے اپیل ہے اور ARY نیٹ ورک کی اپیل ہے۔ ARY نیٹ ورک نے ہمیشہ ملک و قوم کے لیے وہ اقدامات کیے ہیں کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی ضروری اور لازم ہے۔ اس اعتبار سے 20 تاریخ سے لے کر
اور 28 تاریخ تک یہ کیمپین ہے جس میں ARY جو ہے ہراول دستے کے طور پر آپ کے سامنے ہے، اور پورے پاکستان میں یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ خدا را آپ اس کو سیریس لیں، ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ آپ کی غفلت کے سبب، آپ کی کسی قسم کی منفی نظریے کے تحت آپ اگر بچوں کو یہ نہ پلائیں تو ظاہر ہم نے بھی اپنے بچپن میں پولیو کے قطرے پیے ہیں، اور جتنے لوگ ہیں، اور اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ جن لوگوں نے ان چیزوں کو پیش نظر رکھا اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے انہیں محفوظ رکھا، لیکن جن لوگوں نے منفی نظریات رکھے، اس حوالے سے خدشات رکھے، تشکیک کا شکار رہے، وہ لوگ آج ہمیں معذرت کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو معذوری کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بہت زیادہ ہمیں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا ہے، اور ARY نیٹ ورک جو ہے انتہائی اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے 2 بوند پاکستان کے لیے، یہ جو 2 بوندیں ہیں یہ زندگی بچا بھی سکتی ہیں، زندگی کی حفاظت بھی کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں پورے طور پر پورے اعتماد کے ساتھ اپنے بچوں کو جو ہے اس کو پلانا ہے، اور جو آنے والے ہیں ان پر پورا ٹرسٹ کرنا ہے، چونکہ ظاہر ہے وہ ملک و قوم کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک نیشنل کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، تو جو قومی فریضہ انجام دے رہے ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ آپ سے اپیل ہے، علماء حضرات اس حوالے سے بہت میں یہ سمجھتا ہوں ایسے نظریات اور خیالات رکھتے ہیں کہ جو آپ کو بہتر طور پر موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ میں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا، علامہ صاحب پولیو ایک ایسی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، کیا فرمائیے گا؟ اس کے لیے 2 قطرے پلائے جاتے ہیں، تو کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ ان قطروں کا پلانا کیسا ہے اور کتنا ضروری ہے؟ جی بہت شکریہ رئیس بھائی، آپ نے ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایک پیغام دیا ہے ARY کے کردار کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پر اس بیماری کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ دیکھیں میں اس میں صرف اتنا یہ کہہ سکوں گا کہ ہر بیماری کے لیے علاج کیا جاتا ہے، جی جی، اور ہر بیماری ہوتی ہے تو اللہ نے اس کے لیے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کے لیے کوئی نہ کوئی دوا ہوتی ہے، اس لیے دوا لینا یا قطرات لینا یا کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے مختلف ادوار کے اندر مختلف انداز ہوتا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی خلاف اسلام نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی یہ کرونا وائرس آیا ہے، کووڈ-19 آیا ہے، آگے والے سالوں کے اندر اس کی بھی ویکسین بنے گی، اس کی بھی ویکسین لیں گی، اور بھی کئی بیماریوں کے ہم قطرات لیتے ہیں، ویکسینز لیتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں، ٹیبلٹ لیتے ہیں، ہم ساری چیزیں لیتے ہیں۔ تو اسی طرح پولیو بھی ایک بیماری ہے، اس کے قطرات ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بچپن میں آپ نے بھی لیا، ہم نے بھی لیا، ہمارے یہاں کشمیر دیہات کے اندر جو ہے نا وہ لگاتے تھے ٹیکہ، تو بڑا سا اس کا ایک بڑا سا ستارہ نشان اس کا بن جاتا تھا۔ شہروں میں تو پتہ نہیں کیسی چھوٹی عمر میں ہم نے وہاں لگوایا، تو سب نے لیا ہے۔ تو اگر یہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے آپ کو لازمی طور پر بہت اچھی بات ہے۔ اچھا پولیو ویکسینز کی بات ہو رہی ہے، اور علامہ صاحب نے بھی یقیناً آپ سے کہا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی باتیں آپ کے دلوں پر اثر کرتی ہیں، آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہتی ہیں، اور یقیناً آپ اس حوالے سے ضرور جو ضروری اقدامات ہیں اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں گے، چونکہ اکثر یہ ہوتا ہے مرد حضرات گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، پھر جو ٹیم آتی ہے پولیو ویکسین کی تو اس حوالے سے پھر وہ خواتین اور بچے جو ہیں اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے، بلکہ کوشش کرتے ہیں اسے جان چھڑائی جائے۔ یہ جان چھڑانے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ لیجیے مستقبل میں خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیے گا کہ اگر علاج نہ کرایا جائے تو اس کے کیا مضر اثرات ہو سکتے ہیں نقصانات کی صورت میں؟ میں چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ دیکھیں ایسی امراض اور ایسی بیماریاں کہ جو ایک مہلک شمار کی جاتی ہوں، یا خدا نخواستہ وہ وبائی کوئی شکل اختیار کر لیں، یعنی ان کا کوئی اثر جسمانی دوسرے معذوری پر کا سبب بن جائے، جسمانی معذوری کا، یا دوسرے پر اس کا کوئی اثر مرتب ہو سکتا ہو، تو ایسی تمام چیزیں کہ جو کسی بھی ذریعے سے جس کا پھیلاؤ ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر شریعت مطہرہ کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں مبتلا کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کسی دوسرے کے لیے بھی ہلاکت کا باعث بننا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اصول ہے اسلام میں جو احادیث میں جس کی رہنمائی فرمائی گئی ہے، فرمایا کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ضرر اور ضرار دونوں نہیں ہے، ولا اضرار بعض روایتوں میں۔ اس کا مطلب ہے کہ خود نقصان میں رہنا، کوئی کہے کہ چلو کوئی بات نہیں میں خود برداشت کر لوں گا، بعض لوگ اس طرح بھی بہادر جیسے بنتے ہیں، تو یہ اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے بعض لوگ کرونا وائرس میں بھی کہتے ہیں کہ یہ
ایک عرصے تک تو بہت سے لوگ اس کو مختلف نام دیتے رہے، مذاق بھی سمجھتے رہے، بالکل، اور کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، ہم دیکھ لیں گے، اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ جی ابھی تک تو ہمارے علم میں کوئی، ہمارے ارد گرد کوئی بندہ مبتلا ہم نے نہیں دیکھا۔ ایسے بھی بہت سے لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں۔ تو کووڈ-19 ہو یا اور دیگر امراض ہوں، اس کے حوالے سے خلاصہ یہ ہے کہ نہ تو اپنے آپ کو ضرر میں رکھنا اور سمجھنا کہ میں چونکہ بہت بہادر ہوں تو میں تو خود برداشت کر لوں گا، کوئی مجھے مسئلہ نہیں۔ اسلام اس کا بھی قائل نہیں ہے۔ اسلام اور اس اسی بات کی طریقے اجازت دیتا ہے کہ اگر مرض ہو تو اس کا علاج کرایا جائے، اس کا علاج کرایا جائے، اور خود بھی اپنی بھی حفاظت کا باعث بنے آدمی، اور دوسروں کی بھی حفاظت کا ذریعہ پیدا ٹھیک ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ دونوں علماء حضرات نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں اپنے اپنے طور پر آپ کو کنونس کرنے کی کوشش یہی کریں کہ ایک قومی فریضہ سمجھتے ہوئے 2 بوند پاکستان کے لیے یہ جو ویکسینز تیار کی جاتی ہیں، یہ جو میڈیسنز ہوتی ہیں، ظاہر ہے آپ کی اچھا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں ہم اپنے فیملی ڈاکٹر سے وہ کریں گے، کنسلٹ کریں گے، اگر وہ کہتے ہیں تو ہم ان سے لکھوا لیں گے اور باہر سے اس کو ارینج کر لیں گے۔ ہوتا یہ کہ کاسٹ اس کی ایسی آتی ہے کہ جناب پس و پیش کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے اس سے محروم رہتے ہیں، اور پھر خدا نہ خواستہ اگر پولیو سے اگر وہ ان کی جسمانی معذوری کا کوئی وہ سبب بن جائے تو پھر وہ ساری ذمہ داری جو ہے پیرنٹس پر آ جاتی ہے۔ اس حوالے سے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ 2 بوند پاکستان کے لیے یہ ایک ایسی نیشنل کاز ہے ہماری کہ جس پر ہمیں یکجا ہو جانا چاہیے، لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں میں نے مانا اس بات کو کہ خواندگی کی شرح ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، لیکن کم از کم ان خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ہماری آنے والی جنریشن جو ہے وہ جسمانی معذوری کا شکار نہ ہو۔ حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ آج قربانی موضوع ہے، اور ظاہر ہے پہلا سیگمنٹ ہمارا چلا گیا، اب 2 سیگمنٹس باقی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ سوال پر آ جاؤں۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائے ہیں، مفتی اسماعیل حسین نورانی صاحب تشریف فرمائے جو انشاءاللہ اپنے مطالعے کی روشنی میں جوابات عنایت فرمائیں گے۔ اچھا حضرت، ویسے تو علامہ اقبال نے کہا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اسماعیل اس کی ابتدا ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ حابیل اور قابیل نے بھی قربانی پیش کی۔ تو اس حوالے سے قرآن کیا ہمیں تفصیلات دیتا ہے، میں چاہتا ہوں ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ دیکھیں قربانی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے کہ جتنی انسان کی تاریخ قدیم ہے، جتنا انسان قدیم ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل و قابیل، سب سے پہلے انہوں نے قربانی اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کی، اور رب کائنات نے اس کا ذکر فرمایا بے شک کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ دونوں نے قربانی پیش کی، ایک ہی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول و منظور فرما لی، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی نہیں ہوئی۔ قابیل کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ انہوں نے کہا بھئی مجھے کیوں قتل کرو گے؟ اور یہ بھی عرض کروں تو اس وقت قربانی کی قبولیت کا یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی، وہ قربانی کو اٹھا کے لے جاتی، اچک کے لے جاتی۔ یہ بھی صدقہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اسی وقت فیصلہ۔ ورنہ آج ہمارے یہ چھوٹے جانور اور بڑے جانور اور یہ کارپیٹ اور یہ کیمرہ اور یہ ششکے اور سارا پتہ چلا کہ آگ اٹھا کے لے کے جاتی۔ تو یہ صدقہ ہے حضور کا کہ ہم سب کا حضور کے صدقے میں پردہ رہ گیا، تو اس وقت قربانی اٹھا کے لے گئی۔ تو اس نے کہا بھئی قتل کروں گا، قابل کہنے لگا، تو اس نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا بھئی مجھے کیوں قتل کرو گے؟ قربانی کا قبول کرنا نہ کرنا یہ رب کائنات کا کام ہے، اور رب کائنات اس کی قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا جو متقین ہوتے ہیں ان کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو یہ قربانی کا آغاز ہوا۔ دیکھیں قرآن تو یہ کہتا ہے کہ قربانی کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا، پھر ہر ادوار کے اندر قربانی کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ ہمارے جو علامہ اقبال نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا صحابہ کرام نے، فرمایا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا تمہارے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یعنی یہ جو امت محمدیہ کے اندر قربانی کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اس کی جو اصل و اساس ہے وہ حضرت اسماعیل کی وہ قربانی ہے۔ تو یہاں سے آغاز ہو رہا ہے اور حسین پر جا کر ختم ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال نے اس تناظر کے اندر کہا، ورنہ قربانی کی تاریخ یہی فرمایا کہ قربانی اس وقت سے۔ میں صرف ایک جملہ کہوں گا، وقت چونکہ نہایت مختصر ہے۔ دیکھیں اس کے اندر قرآن نے پہلے دن بھی یہی فرمایا اور ہماری امت کے لیے یہ ہے، کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ ہر عبادت کے لیے یہ حکم ہے، لیکن قربانی کے لیے تاکیداً کہا۔
فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم انما یتقبل اللہ من المتقین. فرمایا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ نیت. فرمایا کہ قربانی کا جو خلوص اور جو تقوی ہوتا ہے، اس لیے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. میری قربانی، میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا، سب کچھ اس رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو بنیاد وہاں سے ہوئی، اور بنیاد کے ساتھ یہ بھی بنیاد دے دی کہ ہمیں یہ اللہ کے رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا ہے ہر عبادت کی طرح. اچھا، جب قربانی کا تذکرہ ہو، آپ ہی کے جواب سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جب قربانی کا تذکرہ ہو اور تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہ ہو تو قربانی کا میں سمجھتا ہوں ٹاپک مکمل نہیں ہوتا. اس حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. جس طریقے سے حابیل اور قابیل کی قربانی کے متعلق قرآن مجید میں پوری رہنمائی ایک موجود ہے اور علامہ صاحب نے ان آیات مبارکہ کی روشنی میں بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قربانی اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے حوالے سے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، اور اس کی جو آیات ہیں وہ سورہ صافات کی آیتیں ہیں. آیت 102 سے لے کر 106 تک تقریباً یہ واقعہ اس کے اندر موجود ہے. خلاصہ اس کا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے، کام کاج میں ساتھ دینے کے قابل ہو گئے، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی تھی. یعنی یہ وہ کہ جب اب امیدیں پوری طرح قائم ہو جاتی ہیں آدمی کی اپنی اولاد سے، اور اولاد بھی وہ کہ جو اس عمر میں حاصل ہوئی ہے کہ جس میں بظاہر اولاد کے ہونے کا امکان نہ ہو، اس عمر میں جب ایک اولاد ملے اور پھر وہ بھی پھر آگے چل کر اس قابل ہو جائے کہ اب اس سے پوری طرح امیدیں وابستہ ہو جائیں اس بزرگی کے عالم میں، اس پیرانہ سالی کی عمر میں. ایسے وقت میں پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ جس میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ 3 دن یہ مسلسل خواب دیکھا. یوم الترویہ جس کو 8 ذی الحجہ کہتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو پہلی دفعہ خواب دیکھا تو ترویہ کیا یعنی غور کیا، تو اس لیے وہ یوم الترویہ کہلاتا. اس کے بعد دوسرے دن دوبارہ یہ خواب آیا تو پھر اچھی طرح انہوں نے جان لیا کہ ہاں یہ میرے رب کی طرف سے. جاننے اور پہچاننے کو چونکہ عرفہ کہتے ہیں تو یوم عرفہ کہلاتا ہے. پھر تیسرے دن یہ باقاعدہ اس پر عمل یعنی پیرا ہونے کے لیے وہ تشریف لے گئے یا خواب آتے ہی چلے گئے، تو اس لیے اس کو یوم النحر سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ اس میں وہ تیار ہو گئے تھے قربانی کرنے کے لیے. یہ ایک پورا واقعہ ہے جو قرآن مجید نے اس کو اپنے انداز سے بیان کیا کہ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے. اچھا، یہاں پر شفقت کا اظہار ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر شفقت کا اظہار ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، انی اری فی المنام، میں دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تو آپ کی کیا رائے ہے. علماء نے لکھا کہ یہ رائے مانگنے کے لیے یا ان کا مشورہ لینے کے لیے نہیں تھا، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کے لیے تو حکم الہی کافی ہے. یہ رائے اور مشورے نہیں لیے جا رہے، یہ تو اپنے بیٹے کی عزم و حوصلے کو دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کو بتانا تھا بیٹا کس کا ہے، کیونکہ یہ ذبیح اللہ ہے. بالکل ذبیح اللہ ہے، بیٹا کس کا ہے، تربیت میں نے کی ہے. تو آج میں سوال تو کر رہا ہوں ان سے کہ بیٹا کیا رائے، لیکن دنیا جواب بھی سن لے ان کا. یہ جواب کیا دیتے ہیں، یا ابت افعل، اے میرے پیارے والد. یعنی انہوں نے یا بنیہ کہا تھا شفقت، انہوں نے تعظیم کا لفظ استعمال کیا. ادھر سے شفقت تھی، ادھر سے تعظیم تھی. یا ابت افعل، کہ میرے پدر بزرگوار آپ وہ کیجئے کہ جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے. یہ خود سپردگی کی کیفیت کہلاتی ہے، صوفیاء کرام کی بھی اصطلاح میں. جو حکم دیا بس وہ کیجئے آپ، باقی تمام باتوں کو یعنی چھوڑ دیجئے آپ، کہ کیا رشتہ ہے اور کیا تقاضے ہیں اس کے، وہ سب چھوڑ دیجئے آپ. اور ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے ضرور اگر اللہ نے چاہا تو صابرین میں سے پائیں. استقامت دیکھیں جی. یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے لفظ انشاءاللہ کہا تو اس کی برکت تھی کہ اللہ نے انہیں صبر عطا فرمایا. تو لفظ انشاءاللہ کی برکتیں بھی علماء نے یہاں پر لکھی ہیں. یہ تو انشاءاللہ اس لیے کام میں اپنے کہنا چاہیے، اچھے کاموں میں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور اس کے بعد پھر بہرحال وہ ایک ذبح کرنے کا معاملہ پیش آیا کہ جو انہوں نے اپنی طرف سے جو کہتے ہیں نا کہ پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. یعنی انہوں نے تو اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے حضور پیش کر دیا. بالآخر غیب سے آواز آئی کہ قد صدقت یا ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. امام بغوی نے یہاں پر ایک بات لکھی کہ خواب کیسے سچ ہوا، خواب میں تو دیکھا تھا ذبح کر رہے ہیں وہ، یہاں تو ذبح کیا ہی نہیں ہے انہوں نے. تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ خواب سچا ہو گیا. خواب تو سچا تب ہوتا جیسا دیکھا تھا ویسا ہوتا، تو ویسا تو نہیں ہوا. تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ اصل مقصد ذبح کرنا نہیں تھا، اصل مقصد صبر و استقامت دکھانا تھا. جو علامہ صاحب نے فرمایا تھا نا کہ تقوی قبول ہوتا ہے، نیت قبول ہوتی ہے. تو اللہ نے قد صدقت الرؤیا جو فرمایا خواب آپ نے سچ کر دکھایا، تو اس سے مراد عملاً ذبح ہو نہ ہو،
ابراہیم جو حزم و حوصلہ ہم نے دیکھنا تھا بلکہ دکھانا تھا وہ دکھا دیا دنیا کو ہم نے. یہ خواب کی سچائی. بہرحال ہم سب کے لیے اس میں یہی پیغام ہے کہ ہم بھی اپنے اندر وہ صبر، وہ حوصلہ، وہ استقامت، اسلام کے لیے اپنے دین کے ساتھ وہ محبت، یعنی قربانی کے ذریعے سے وہ روح قربانی حاصل کرنے کی ہم کوشش سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہوا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا ذکر ہوا علیہ السلام، اور اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر ہے کہ آپ کے زمانے میں بھی قربانی کا ذکر ملتا ہے. اچھا پھر وہ واقعہ جو ہے بہت معروف واقعہ جس پر ہم پوری سورہ مبارکہ یعنی سورہ بقرہ جو قرآن کی سب سے طویل ترین سورہ مبارکہ ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر نازل، کیا فرمائے گا اس میں ذکر ملتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ قربانی کی تاریخ بڑی قدیم ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر قربانی کا بھی ذکر ملتا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ، اصل میں سورتوں کی جو نام ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اس سے منسلک کوئی جز ہوتا ہے، لیکن وہ واقعہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ پوری سورت کا نام ہی اسی پر رکھ دیا جاتا ہے. یہ بھی بڑا محیر العقول واقعہ تھا، عقلوں کو حیران کرنے والا واقعہ تھا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. ایک قتل ہو گیا بنی اسرائیل کے اندر. وہ اس کے جو ورثاء تھے وہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ بتائیے کہ قاتل کون ہے. قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو. کہنے لگے ہم قاتل پوچھنے آئے، اتتخذونا ہزوا، اتتخذونا ہزوا، کہ تم مذاق، آپ ہم سے مذاق کریں. آپ نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں تو اللہ کا نبی ہوں. نبیوں کے کام یہ مذاق ٹھٹے کرنا نہیں. بالکل یہ تو جاہلوں کے کام، یہ تو جاہلوں کے کام ہے مذاق ٹھٹے کرنے. میں تو اللہ کا تمہیں حکم بتا رہا ہوں. اللہ کا حکم جب انہوں نے کہا، اب ان کو حکم یہ تھا جاؤ جا کے گائے قربانی کر دو. لیکن بنی اسرائیل پوچھنے لگے سوالوں پر سوال. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. اب جو وہ سوالات کرتے رہے تو کنڈیشن، شرائط لگتی رہی، قیودات لگتی رہی. آپ نے فرمایا کہ وہ اسی ضمن میں کہا جاتا ہے زیادہ سوالات بھی نہیں کرنے بالکل کہا کہ زیادہ سوالات نہ کرو. کہا کہ گائے ایسی ہونی چاہیے لا فارض ولا بکر، نہ تو بالکل بچی ہو اور نہ بالکل بوڑھی ہو، اور اس کی ہڈیوں میں مغز بھی نہ ہو، نہ بالکل چھوٹی عمر کی ہو. فرمایا کہ اس کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. پھر پوچھنے لگے کہ یہ بتائیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. تو کہا کہ اس کا رنگ جو ہے بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، زرد رنگ کی گائے ہو، بڑی خوبصورت قسم کی ہو اور دیکھنے والے کو مسرت کرے اور مسرور کرے دیکھنے والے کو، ایسی پیاری ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے جی، ہو گیا، رنگ بھی ہو گیا، اس کی عمر بھی ہو. پھر پوچھنے لگے نہیں اللہ تعالیٰ سے پوچھیے آپ کی گائے کیسی ہونی چاہیے. ان البقرہ تشابہ علینا، گائے ہمیں مل نہیں رہی ہے. فرمایا کہ ہاں گائے ایسی ہونی چاہیے کہ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، نہ تو وہ ہل جوتنے کے لیے استعمال کی گئی ہو، نہ پانی نکالنے کے لیے استعمال کی گئی ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل صحیح سالم ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیں کیا صفات لگ گئی ہیں. کیا اب ہمارے فقہ کے اندر آپ دیکھیں کہ مفتی صاحب ہمارے فقہ کے اندر بھی جانور کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی جانوروں کے ہم دانت کو دیکھتے ہیں کہ اس کی عمر پوری 2 سال ہونی چاہیے، 5 سال ہونی چاہیے، کم عمر نہ ہو. اسی طرح اتنا بوڑھا نہ ہو، ہاں اتنا بوڑھا نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو. تو فرمایا کہ لا فارض ولا بکر. اسی طرح فرمایا کہ خوبصورت حضور نے فرمایا کہ اچھی سمین جانوروں کو، اچھے جانوروں کو قربان کرو. اللہ کی بارگاہ کے اندر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس کا بھی پورا ہو گیا. پھر کہا کہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو خوبصورت قسم کی فربا ہو، بلکہ جب اس کو قربانی کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اس جانور پر سواری نہ کی جائے، اس جانور کو جو ہے نا اس سے تمتع نہ حاصل کیا جائے. بچے خاص طور پر اس پہ سواری کرتے ہیں، ریسیں لگاتے ہیں، فرمایا نہیں ہونی چاہیے. تیسری جو مرکزی بات فرمایا مسلمۃ لا شیۃ فیہا. اللہ اکبر. ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ اگر تھوڑا بہت عیب ہو قربانی تو ہو جاتی ہے، لیکن صاحب بارش فرماتے ہیں کہ تھوڑا بھی عیب نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا عیب بھی مکروہ ہوتا ہے. فرمایا وہ صحیح سالم ہونا چاہیے. میرے خیال سے وقفے پہ جانا ہے. ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد علامہ صاحب انشاءاللہ اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کیا کہنا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اپنا جواب فرما رہے تھے. وقفہ آ گیا تھا، میں چاہتا ہوں اپنے جواب کو مکمل فرما دیتا ہوں اگلے سوال کی جانب. اسرائیل کے اندر گائے کے وہ قیودات لگاتے رہے اور گائے، اچھا وہ گائے مل نہیں رہی ہے، تلاش کر رہے ہیں.
शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला ने लिखा है कि बनी इसराइल के अंदर एक बड़ा नेक शख्स था, और वो जब फौत होने लगा तो उसकी छोटा सा गाय का एक बच्चिया जो है वो जंगल में छोड़ के आ गया, और अपनी घरवाली से कहा कि मेरा बेटा जब बड़ा हो तो इसको कहना कि जंगल से जाके वो गाय लेकर आ जाए, वो जवान हो चुकी होगी। अच्छा। ने कहा कि भाई कैसे मिलेंगे? बोला कि वो जो अल्लाह के नाम पर छोड़ के गया हुआ था उसको दे दो। अल्लाह का नेक बंदा था, कान अबूहुमा सालिहा, छोड़ के वो फौत हो गया। जवान हुआ, उसकी वालदा ने कहा कि बेटा जंगल से गाय लेकर आ जाओ, तुम्हारा वालिद छोड़ के गया है, कहा जाके आवाज़ देना कि वो जो अल्लाह के नाम पर छोड़ के वक्फ करके गए। वो गया, वो गाय उसके पास चलती हुई आ गई। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह, बेटा उसको जाके बाजार में बेच देना, लेकिन सौदा फाइनल होने लगे तो मुझसे पूछ लेना। अच्छा। तो लेके बाजार के अंदर बेचने लगे, गाय की कीमत लगी, कीमत बढ़ते बढ़ते एक बंदे ने कीमत लगाई, दूसरा फिर और कीमत बढ़ गई, फिर एक बंदे ने कहा कि कितनी कीमत, वो बड़ी कीमत लगा दी। अच्छा। उसने कहा जी ये कीमत दे दो। उसने कहा जी मैं माँ से पूछूंगा। उसने कहा माँ से नहीं पूछो, इतनी डबल कीमत दूंगा। अच्छा। इतनी डबल कीमत दूंगा। वो कीमत बढ़ाता रहा, लेकिन बच्चा जिद कर रहा था कि पूछूंगा माँ से मैं। फिर उसने कहा कि बेटा रुक जाओ, तुझे मुबारक हो, तुझे माँ की फर्मा बरदारी मुबारक हो। फरमाया मैं अल्लाह का फरिश्ता इम्तिहान के तौर पर तुम्हारे पास आया था, इस गाय को संभाल के रख लो, एक वक्त आएगा बनी इसराइल को ज़रूरत होगी, और एक तरफ तुम्हारी गाय होगी और एक तरफ सोना होगा, या सोने के उसके चमड़े के अंदर जो है ना सोना भर के और उसकी कीमत दी जाएगी। और गाय वो उसने जाके संभाल के रख ली, और अल्लाह ने उस गाय की, ये बनी इसराइल की वो सारी शराइत उस गाय पे पूरी। तो इसमें एक बच्चों के लिए, जो बच्चे कहते हैं मम्मी आपको क्या पता है, क्या पता है डैडी आपको नहीं पता है, आजकल जमाना इतना आगे चला गया है, आप लोग पुराने जमाने के लोग हो। बेटा पुराने जमाने के हैं, कुछ भी हैं, लेकिन उनकी बात मानोगे ना, मेरा मौला यहाँ भी माल में बरकत अता फरमाएगा, और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कामयाब हो, कामरान फरमाएगा। वो गाय को ज़िबा नहीं करना चाहते थे, वमा ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून, फरमाया वो ज़िबा तो नहीं करना चाहते थे, उनके कैदो मकर थे, लेकिन कर लिया। जब कर लिया तो फिर कहा कि भाई इसका एक टुकड़ा जो है, इसका बाज़ हिस्सा वो मैयत पे लगाओ। मैयत पे जब लगाया तो वो मैयत जिंदा हो गई। जब जिंदा हो गई तो उसने कहा कि ये मेरे कातिल हैं। वो जो केस लेकर गए थे वही निकले सारे के सारे, वही घर वाले जो रिश्तेदार थे उनके, वो सारे के सारे जो है वो कातिलीन निकले। और उसके बाद उन्होंने इनकार करना शुरू कर दिया। फरमाया पत्थरों से भी ज्यादा इनके दिल सख्त है। तो ये बनी इसराइल के गाय का जिक्र किया गया, इतना खूबसूरत जिक्र है कि पूरी सूरत का नाम सूरतुल बकरा रखा गया। अगर मैंने जैसे कि इब्तिदा में अर्ज किया कि सूरह बकरा बहुत तवील सूरह मुबारक है, लेकिन उसमें जो मौजूद ये वाक़या है जिसे कम वक्त में मुख्तसर अल्फाज में, जामे अल्फाज में जिस तरह लम्हा साहब ने पेश किया, मैं समझता हूँ कि आपके अगर सूरह बकरा का खुलासा पढ़ें तो इतना मुख्तसर उसमें भी नहीं मिलेगा जितने मुख्तसर अंदाज में अल्लामा साहब ने जितनी खूबी के साथ बयान फरमाया। अच्छा, हम जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें ये ज़रूर जहन में सवाल दस्तक देता है कि आया ये चीज़, यानी कि कुर्बानी के हवाले से अगर बात की जाए तो ज़माने जाहिलियत में इसका क्या तसव्वुर था, इस पर कुछ कलाम फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी भी जो इबादात इस्लाम ने हमें मुतारफ़ करवाई हैं, उनका किसी न किसी शक्ल में ज़माने जाहिलियत में अपने अपने अंदाज से एक तसव्वुर पाया जाता है। क्योंकि जो इस बेसिक्स इबादत होती हैं तो उनका तो असल में अम्बिया अलैहिस्सलाम की तालीमात से तसव्वुर चला आ रहा था, उसको फिर इस्लाम ने आगे मतलब उसके अंदर मज़ीद मॉडरेशन किया है, मज़ीद उसके अंदर कुछ अहकाम और डिटेल्स बताई हैं। तो अब इस दरमियान के अंदर एक तरफ अम्बिया अलैहिस्सलाम की तालीमात है, एक तरफ इस्लाम का ज़माना है। इस दरमियान के अरसे को ज़माने जाहिलियत कहा जाता है। इसके अंदर इन्होंने बिगाड़ पैदा कर दिया था, यानी अम्बिया अलैहिस्सलाम के नाम पर वो ये सब कुछ कर लेते थे कि जिसको फिर हम बिगाड़ से ताबीर करते हैं। शिरक भी है उसके अंदर, कुफरियात भी हैं, जहालतें भी हैं, जुल्मतें भी हैं, और हर तरह की चीज़ें हैं। तवाफ़ का मामला हो या इसके अलावा सफ़ा मरवा के मामलात हों, या फिर इसके अलावा ये क़ुरबानी के मामलात हों, हज के मामलात हों। कहने को वो हज भी कर रहे हैं, कहने को वो तवाफ़ भी करते थे, कहने को वो सफ़ा मरवा पे भी जाते थे, कहने को वो कुर्बानियाँ भी दिया करते थे, लेकिन इसके बावजूद हम देखें तो वो उस अम्बिया अलैहिस्सलाम की तालीमात से भी बिल्कुल अलग थलग। और इधर फिर इस्लाम ने आकर के वो सही तसव्वुर पेश किया। इसी में से अगर हम ख़ास कुर्बानी की बात करें वक्त के इस इख्तिसार की वजह से, तो कुर्बानी का भी एक तसव्वुर तो था उनके यहाँ, क्योंकि कुरान फरमाता है वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन, हमने हर उम्मत के लिए एक कुर्बानी मुकर्रर की है। तो हर उम्मत के अंदर एक कुर्बानी का तस्वुर मिलता है। और
ایک کتاب بہت پہلے کبھی نظر سے گزری، اس کا حوالہ پوری طرح اس میں یعنی کیا حوالہ لکھا تھا ذہن میں نہیں، لیکن شخصیت علامہ صاحب اچھی طرح ماشاءاللہ غالباً آپ کے اساتذہ میں سے ہوں، علامہ قبلہ صدیق ہزاروی صاحب مدد اللہ، بہت مدرس استاد جی، تو انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر غالباً خطبات ہیں ان کے جو تقریریں ہیں ان کی، اس کے اندر انہوں نے ایک بات لکھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں نمرود نے ڈال دیا اور وہ بخیر و عافیت باہر آ گئے، تو نمرود خود اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ میں آپ کے خدا کے لیے کچھ قربانیاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کرنا چاہو تو کر لو، لیکن قبول نہیں ہوں گی کیونکہ اسلام نہیں تمہارے پاس۔ تو اس نے پھر بھی جو اس کے دل میں بات آئی بھی تھی، اس نے 4000 گائیں قربان کی تھی، بادشاہ تھا ظاہر ہے، اس نے 4000 گائیں قربان کی تھی۔ تو اس طرح تصور وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہر امت کے اندر، کیونکہ حابیل و قابیل سے جیسے بات حضرت نے شروع فرمائی تو اس طریقے سے چلتا چلا آ رہا تھا۔ تو ظاہر ہے زمانہ جاہلیت میں بھی تصور تو تھا، لیکن اس کے اندر بگاڑ آیا ہوا تھا۔ اب وہ بگاڑ کیا تھا؟ بگاڑ یہ تھا کہ وہ اپنے بتوں کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان بتوں کے ذریعے پھر ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اس کو قرآن نے انصاب سے تعبیر کیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ انصاب کا مطلب یہ حجارتن، وہ پتھر ہیں کہ یذبحون قرابینہم للتقرب، کہ وہ اللہ کے تقرب کے نام پر وہ ان پتھروں پہ جا کر وہ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، کفار و مشرکین، وہ انصاب ہیں۔ قرابین مطلب قربانیاں۔ اچھا، قرآن مجید ہی میں ایک آیت مبارکہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، یہ وہ 4 جانوروں کا ذکر ہے کہ جن کو کفار اپنے اپنے انداز سے کسی کو چیرا لگا کر، کسی کو کوئی ہار پہنا کر، تو کسی کو ایک مخصوص اپنی کوئی منتیں مان کر پھر وہ آزاد چھوڑ دیتے جنگلوں میں ایسے چرنے کے لیے اس کو، اور پھر اس کو ہاتھ لگانا، کھانا پینا یہ سب حرام اپنی طرف سے بس حرام کر لیتے تھے۔ تو ایسی تحلیل وہ کہ جس کو حرام کو حلال اور حرام کو حلال، یہ چیزیں شریعت میں منع تھی، بتوں کے لیے ذبح کرنا شریعت میں منع تھا۔ یہی وہ زمانے جاہلیت کے تصور تھے کہ اسلام نے آ کر ان کا رد فرمایا، ورنہ اسی زمانے کے اندر کچھ اچھے تصورات بھی تھے۔ مثلا رجب میں قربانی ہوتی تھی جس کو رجبیہ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی اجازت ہے، بعض روایتوں میں ممانعت ہے۔ اس کی تطبیق علماء نے دی کہ اگر بتوں کے تقرب کے لیے جب وہ کرتے تھے تو حضور نے اس سے منع کیا، لیکن اگر ویسے انہوں نے قربانی کی رجب کے مہینے میں کہ ہم نیکی کے طور پہ گوشت بانٹیں گے، دعوت کریں گے، ضیافت کریں گے، تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ حضرت ابن سیرین جو خوابوں کی تعبیر کے بڑے امام ہیں، علامہ ملا علی قاری نے، علامہ بدر الدین عینی نے شرح بخاری میں لکھا کہ علامہ ابن سیرین رجب کے مہینے میں رجبیہ کیا کرتے تھے، یعنی ایک ضیافت اور دعوت کرتے تھے۔ تو وہ ایک رجبیہ کا تصور سرکار دو عالم نے منسوخ ضرور فرمایا، لیکن اس کے اندر منسوخ کا مطلب ہے کہ وہ بتوں کے تصور کو منسوخ کیا ہے۔ لہٰذا بنیادی جو اگر تصور درست ہو تو وہ برقرار ہے اور ایک پورا تصور ہے۔ لیکن ایک آخری بس بات یہ کہ اس تمام تر تصور کو کہ جو بتوں کے پتھروں پر وہ ذبح کرتے تھے بتوں کے تقرب کے لیے، اس کو اولیاء کرام کے ایصال ثواب کے لیے جو ذبح کیا جاتا ہے اس سے جوڑنا غلط ہے۔ یہ ایک بات بنیادی بات ہے۔ اولیاء کرام کے لیے جو کیا جاتا ہے تو وہ خدا نخواستہ کسی کفر و شرک کے عقیدے سے نہیں، بلکہ ان کو اللہ کا بندہ ہی جان کر ان کو معبود نہیں بنایا جاتا۔ کفار یہ کرتے تھے کہ بتوں کو معبود جانتے تھے، بسم اللہ والعزا، بالکل، اور وہ جب ذبح کرتے تھے تو لات و عزا کے نام پر، اور یہاں جو ایصال ثواب بزرگوں کا ہوتا ہے تو اللہ ہی کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے۔ تو ایک بہت بڑے فرق اس کے اندر موجود ہیں، تو اس کو بھی ملحوظ رکھنا اچھی طریقے سے جواب بھی عنایت فرمایا اور ہمارے عقائد کی اصلاح بھی فرماتے ہیں۔ بہت سے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں جو ہمارے الحمدللہ علماء حق، علماء اہل سنت جو موجود ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو جوابات بھی عنایت فرماتے ہیں، اور آپ کے ذہنوں میں موجود وہ سوالات کہ جو آپ کے عقائد کو بگاڑنے کی طرف لے کر جاتے ہیں ان کی بھی اصلاح فرماتے ہوتے ہیں۔ اچھا، میں چاہوں گا علامہ صاحب، چونکہ آخری سیگمنٹ ہے، علامہ صاحب دعا بھی فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہے کہ قربانی کی حیثیت اور مقصدیت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، قربانی ایک تو میں نے عرض کیا کہ سنت ابراہیمی ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ شریف کے اندر رہے، حضور نے قربانی فرمائی۔ ما کان لابن ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم فانہ لا یاتی یوم القیامۃ بقرونہا وشعرہا واظلافہا۔ حضور نے فرمایا کہ یوم نحر کے دن ابن آدم کا کوئی عمل احد پہاڑ کے برابر بھی کوئی سونا خیرات کر دے، فرمایا وہ نہر قربانی کرنے سے زیادہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں۔ فرمایا کہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اور ہر چیز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہوں گے۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے، تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم۔ فرمایا فما لنا یا رسول اللہ، ہمارے لیے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن بنیاد وہی ہے جو میں نے آغاز میں عرض کی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین،
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انسان قربانی کرے تاکہ رب تبارک و تعالیٰ کا تقرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب. سبحان اللہ سبحان اللہ. حابیل قابل کا بھی ذکر آیا. اگر آج کا اس پروگرام دیکھا ہو آپ نے, حابیل قابل کا ذکر آیا, حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا. پھر یہ کہ زمانے جاہلیت میں کس انداز میں قربانی ہوا کرتی تھی, کیا تصورات تھے ان کے, باطل تصورات, اس کا ذکر آیا. اور پھر اس کی حیثیت اور مقصدیت پر ہم نے بات کی. علامہ صاحب دعا فرمائیں گے اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تمام حضرات پوری دنیا کے اندر جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سبھی کو حصار کے اندر شامل کرتے ہیں. خدایا سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. کہ بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا کاف ہا یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم ستر العرش مسبور علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا واللہ من ورائہم محیط بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. گرد من, گرد خانہ من, گرد زنو فرزندان من, گرد مالو دوستان من تو حصار حفاظت بشوی تو نگہدار باشی. فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین.